नबी के बेवियों। उर्दू तो आपको आता है, पंजाबी क्यों बोला, अंग्रेजी की मुझे जरूरत नहीं है, अगर अरबी में कहो तो बताऊंगा। अहले बैत, आप जब किसी से दवा सलाम करते हैं समीरी साहब, तो वो आपको बोलते हैं कि आपके घर वाली और बच्चे कैसे हैं, क्या है नहीं है, आपके घर वाली और बच्चे किस हाल में है। आप जवाब में बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, खुश। घर वाली को अहले बैत कहते हैं अरबी में। अहले बैत, बैत घर के बोलते हैं, अरे समझो घर को बैत बोलते हैं। और घर वाली उस घर वाले की बीवी होती है, बेटी नहीं होती है, दामाद नहीं होता है। अक्ल से काम लो, बात करो, सही बात करो। क्या अली नबी अलैहि सलाम की बीवी है जो तुम अहले बैत में गिनते हो? क्या अली, जैसे कुरान में, अब कुरान को जाना होगा, कुरान के आयत के सामने हदीस का कुछ वैल्यू नहीं है, और खुराफात तो है ही नहीं है, वो तो गुम होने वाले हैं, बातिल है। हम ये बोल रहे हैं कि क्या अज़वाज नबी, नबी के बेवियों, उसमें अली भी था, वो बेवी था, वो औरत थी। क्या फातिमा उसकी बेवी थी? ना उजुबिल्ला, शर्म करो। या यह बिन्तुन नबियो, अगर आयात ऐसे होता, या अय्युहल अलियो, आयात यूं था, तो हम मानते। अहले बैत नबी की बेवियों को है। तुम और मोमिनात जैसे नहीं हो। तर्जुमा पढ़ो, अंके खोलो। आपको बात करने का ढंग सख्त तरीके से बोलो, मगर एहसन तरीके से बोलो। बात नरम मत करो, क्योंकि आप उम्महातिल मोमिनात है, उम्महात मोमिनीन है। यहां सब आकर के आपसे सवाल और जवाब करेंगे। आयात का तर्जुमा देखो। बात सीधी करो मगर नरम करो। तुम और जरा ये पढ़ के बताओ, तुम और औरतन की तरह नहीं हो, मोमिनात की तरह। तुम खास मकान रखते हो, खास मकान, और अपने घर में बैठो, आराम से बैठो। वक़रना फी बयूतिकुम, आराम से बैठो। और रब्बुल आलमीन के आयात और हदीस के अहकाम पढ़ो, उस पर अमल करो, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो। मेरा तुम पर बड़ा अदल है ए अहले बैत। ऊपर अज़वाज नबी है, इधर अहले बैत होगा, ये घर वालों, नबी के घर वालों। भला
علی گھر والی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، جواب دے دو. ارقام کے پیچھے نہیں جاؤ، قرآن کے پیچھے آؤ. علی گھر والی ہوتی ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ اور اگر عورت ہے تو نبی کی بیویوں میں کہاں پر مقام ہے؟ فاطمہ، سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ازواج میں آ سکتا ہے؟ وہ تو بنت ہے. اور کوئی بھی بنت جب شادی ہو جائے تو دوسری گھر میں چلی جاتی ہے. کوئی بھی بنت، سنو، کان کھولو، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، یہ آپ کی بیویاں نہیں بن سکتی ہے، چاہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، چاہے آپ کی بچی ہو. یہ دوسرے گھر میں جائیں گی، وہاں کے گھر والی بنیں گی، آپ کی گھر والی نہیں. سیدنا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، گھر والی نہیں ہے. وہ علی رضا سیدنا علی کے اہل بیت ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اس کے گھر میں چلی گئی، ان کے اہل بیت ہوئے. اس کے فوت ہونے کے بعد پھر اور نکاح کیے سیدنا علی نے، وہ بھی اہل بیت ہوئے. ارے سب سے بڑا کتمان کرنے والے، ذرا سوچو، آپ کی بچیاں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے؟ کتمان مت کرو. تو یہ جو تطہیر کی آیات نازل ہوئی ہے، یہ صرف امہات مومنین کے بارے میں ہے. اس پر شرط لکھ لو، جیسی بھی مباہلہ کرو، جیسی بھی کچھ بھی کرو، ہم تیار ہیں، مگر ثابت نہیں کر سکے گو. قرآن کہتا ہے، ہمارے پاس قرآن کا دلیل ہے. زید بن ارقم کی نہیں، وہ تو بوڑھا تھا، وہ تو پہلے آپ نے خود کہا کہ اس کے دماغ میں خلل تھی. وہ کیا بات آپ کو سنائیں گے، اور آج بڑے بڑے مزے سے پیش کر رہے ہیں ان کو. شرم کرو. قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، حقیقت بیان کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آل محمد سے ہے، آل قریش سے ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اگر مدینہ کے انصار اٹھ کر کے دعویٰ کرے کہ میں بھی قریش ہوں، ہم انشاءاللہ خلافت کے بیان پر آئیں گے، اس پر بیان کریں گے. اس میں ہم آپ کو انصار کی وہ قولے، وہ فعل جو انہوں نے کیے تھے، بعد میں رجوع کر لیا، وہ بھی بیان کریں گے. اس وقت پر آنے پر آج ہم آپ کو تھوڑا سمجھا رہے ہیں. یہ سب دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا جب وہ اٹھ نہیں سکے بستر سے کہ جاؤ ابو بکر کو بولو امامت کرے. ابو بکر کو بولے امامت کرے. وہ واپس آئی. تھوڑا آنکھ کھولو، ذرا پڑھو. اس نے کہا کہ میرے باپ تو بہت دل والا ہے، نرم دل والا ہے، وہ روئیں گے، قرات نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا جاؤ ان کو بولو ابو بکر نماز پڑھے.
تیسری دفعہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت نرم دل ہے، شاید نماز پڑھانے میں روئیں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں بولتا ہوں، تم سب کی یوسف علیہ السلام والا وہ عورتیں نہیں بنو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے کرے، جاؤ۔ پھر گئی، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے تھے۔ واپس آئی، کہا یا رسول اللہ عمر نے نماز پڑھائی، سیدنا عمر نے کہا نہیں، جاؤ اس کو بولو پھر ابو بکر پڑھائے، یہ دلیلیں میں تمہارے سامنے رکھیں۔ پھر جا کر کے دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ علی کو کیوں نہیں کہا؟ کیا علی مدینے میں نہیں تھے؟ مسجد کے قریب نہیں تھے؟ کیا اس کو مولا علی مولا علی مولا علی اور بھی بورو تسبیح بنا، اس کو یاد نہیں تھا اس وقت؟ ابو بکر کو بولے نماز پڑھا، سیدنا عمر موجود نہیں تھا، کبار صحابہ میں سے، عثمان رضی اللہ، سیدنا عثمان نہیں تھے؟ کیا زبیر بن عوام، سیدنا زبیر نہیں تھے جو اس کے بہت قریب تھے، ٹوپی کا لڑکے تھے؟ علی رضی اللہ ہو، عباس رضی اللہ ہو، نہیں تھے؟ اب بتاؤ تھے، کیوں کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھاؤ؟ یہ مولا کو کیوں نہیں بولا؟ تم نے بولا کہ نبی علیہ السلام کو سیدنا علی جگری دوست تھے، میں کہتا ہوں ابو بکر تھے۔ غار والے ہیں، ایک میں سے دوسرا ہے، سامری صاحب ایک میں سے دوسرا ہے۔ رب کریم نے کہا جو تمہارے ساتھ غار والا ہے، اس کا بیان ہے۔ جگری دوست وہ تھا جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کر کے ساتھی بنایا، اس کو ساتھی بنایا، دوسرے کو کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ ادھر تھے نہیں اس وقت؟ یہ ہے جگری دوست۔ پھر ہر عزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرنٹ لین میں تھے۔ کیا جنگ احد میں ابو سفیان جو اس وقت کے کفر کے سب سے بڑے اڈانے میں سے تھے، ابو بکر اور عمر، سیدنا ابو بکر اور عمر کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا کہ کہاں گیا آپ کا ساتھی اور دوست؟ مر گیا۔ اہل عبل اہل عبل۔